بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور پروگرام کے آغاز میں آپ کو مبارکباد پیش کرنی ہے کہ پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ریاست نے اور پاکستان کی قیادت نے وہ مرحلہ سر کر لیا ہے جس کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ آج جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت امریکہ اور ایران کی جنگ کے خاتمے کے بعد، ابتدائی معاہدہ ہونے کے بعد، اس وقت جو ہے نائے ہرمز کھل چکی ہے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک ہاٹ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے تاکہ وہاں پر جہازوں کی آمد و رفت کو باقاعدہ طور پر ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ناکہ بندی ختم ہونے کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے، اور یہ بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایران کے کچھ منجمد اثاثے بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے تیل کی فروخت کے حوالے سے جو پابندیاں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے اقدامات اگرچہ یہ عارضی بنیادوں پہ کیے گئے ہیں لیکن ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ اقدامات مستقل جاری رہیں گے۔ خود تیل کی فروخت کے حوالے سے میں ایرانی خام تیل کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی جنرل لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر ایران کی 47-48 برس کی ایک جو تاریخ ہے اس میں یہ مرحلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ہم اس معاہدے کے بعد، ہم پابندیاں ختم ہونے کے بعد یہ توقع لگا سکتے ہیں، یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک نیا ایران، ایک طاقتور ایران، ایک خوشحال ایران جو ہے وہ جنم لینے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی قیادت کا جو کردار ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ مورخ اس کو لکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی بدگمانیاں پیدا کر لی جائیں، جتنی بھی مایوسیاں پھیلا لی جائیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی ہرزہ سرائی کر لی جائے، یہ سارے کا سارا ایک اردو کے محاورے کے مطابق اس وقت چاند پر تھوکنے جیسا ہے۔ جو کوئی یہ کر رہا ہے وہ اس کا نتیجہ بھی بھگتتا چلا جائے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت، میں صرف اور صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہا بلکہ عالمی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان نے یقینی طور پر سفارتکاری کے حوالے سے جو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، یعنی کہ جنگ پر آمادہ ملکوں کو، اور جنگ کی طرف جاتے ہوئے نہیں بلکہ جنگ میں ملوث ملکوں کو صلح کی طرف لے کر آنا، ان کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کروانا جو کہ پچھلے کئی عشروں میں نہ ہو سکا ہو، بلکہ وہ تو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملا رہے ہوں، اور ان میں سے ایک فریق جو ہے دوسرے کی تہذیب کو ختم کرنے کے دعوے کر رہا ہو، اس قسم کی جو ہے سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہوں۔ ایسے میں پاکستان کا مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا اور یہ اقدامات کرنا، اور ہم اس پر بھی ایران کے ہم بھی شکر گزار ہیں، ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، امریکہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بطور پاکستانی کہ انہوں نے ہماری تجاویز کو، ہماری آراء کو اور ہماری کوششوں کو ویلکم کیا، اور ان پر جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے عمل کیا، اور اب ایک نئی راہ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس خطے کی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ چین، پاکستان اور ایران مل کر ایک نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں، اس ایران کے ساتھ جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ بھی مل جائے گا، جس کے نوجوانوں کے لیے پوری دنیا میں مواقع موجود ہوں گے۔ وہ ایران جو ہے اس وقت پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں گزشتہ برس جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد، ایران کی پارلیمنٹ میں لگنے والے تشکر پاکستان کے نعروں کے بعد اب دیکھ رہا ہوں کہ مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے صدر ہیں، وہ کل پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے ہم نے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا ہے، اور کل جب ہمارے معزز مہمان یہاں پر پہنچیں گے تو ایرانی حکام کے مطابق، ایرانی میڈیا کے مطابق، جہاں پر ہم باہمی تعلقات پر بات کریں گے، جہاں پر ہم اس نئے آزاد ایران کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات
کو ری شیپ کرنے کی بات کریں گے، جس کے نتیجے میں ہم پوری طرح امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول مزید سستا ہوگا، پاکستان میں گیس مزید سستی ہوگی، اور ایک مہنگائی کے حوالے سے جو شکایت ہے اس کا بھی کلا کما ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایرانی حکام کے مطابق اور ایرانی میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان اور ان کے ساتھ ان کے وزراء اور دیگر سرکاری حکام جو ہوں گے وہ پاکستان کا جو ہے شکریہ وزیر اعظم پاکستان سے اظہار تشکر بھی کریں گے۔ یقینی طور پر اس میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو کردار ہے اس کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے ساتھ دو نام اور بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جس طرح مشکل ترین وقت میں کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تاریخی کردار ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ہم ان تمام مواقع جو ہیں ان کا استعمال بہتر طور پر اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور میرے جو معزز پینلسٹ ہیں میں ان کا تعارف کروانے چاہ رہا ہوں۔ میں بہت ہی مشکور کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بھائی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے خالد چشتی صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ ایک جنگی صورتحال تھی اور ایک دفاعی تجزیہ کار جو کہ عالمی امور پر گہری نظر رکھتا ہے، ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایرانی حکام اور عباس عراقچی بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل چکی ہے، کچھ منجمد اثاثے بحال ہو چکے ہوئے ہیں، ناکہ بندی ختم ہو رہی ہے، تیل کی فروخت کا جنرل لائسنس جاری ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں، تو یہ اب کیا صورتحال ہے؟ آپ اس روڈ میپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ان اقدامات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ آنے والے دنوں کو خالد چشتی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ نجم صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک نقشہ باندھا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امن آیا ہے۔ سی ڈی ایس اور پاکستانی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر سب کی بڑی کوشش اور تمام پولیٹیکل اور ڈپلومیسی جتنی عمل میں آئی پاکستان کی طرف سے، بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمیں۔ اور میں تو ہمیشہ لنک کرتا ہوں مئی 2025 سے 13 مہینے پہلے پاکستان کے جو ایسٹرن بارڈر پر ملک ہے، ہندوستان نے یہ ریلائز کیا اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ شاید ہم لیسٹ ریلیونٹ ہیں، ہمیں ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں سے آج ہم نے بہت ٹریول کیا 13 مہینوں میں، وہاں سے نہ صرف مئی 2025 سے ہم ریلیونٹ ہوئے بلکہ اسٹیبلائزنگ فورس ایک طور پر ہوئے۔ دنیا نے مانا کہ اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا پاکستان اپنا کی رول پلے نہ کرے۔ 13 مہینوں میں یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ اب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے ملک، اپنے ارد گرد میں اسٹیبلائزنگ فورس ہیں اور ایک امپورٹنٹ کی پلیئر ہیں۔ ہم نے گلوبل اپنا امیج بہت زیادہ انہینس کیا الحمدللہ، جس میں ہم نے ثابت کیا کہ ہم دنیا میں امن کے بھی خواہاں ہیں۔ ہمارے بارڈر پر کوئی جنگ ہو، چاہے وہ ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل نے شروع کی ہو، لیکن پھر بھی ہم نے ایک کریڈیبل پارٹنر کے طور پر اینڈ پارٹنر ان پیس اینڈ ڈپلومیسی اپنا رول پلے کیا۔ تو یہ بہت ایک بڑا خوشائن بات بھی ہے نمبر 1۔ لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں اس کا کیا ہوگا، دیکھیے وہ سارے کا سارا ڈیپینڈنٹ ہے نجم بھائی کہ امریکن پریزیڈنٹ کتنی فورسفلی، کتنا میننگ فلی اور کتنا ایفیکٹولی اپنا جو ایگریمنٹ ہے اس کی پاسداری یا پہرے داری کر سکتے ہیں۔ یہ جتنا فرجائل اتنا ہی ہوگا، جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ریٹ کمزور ہوگی تو یہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں نے جنگ اپنے مقصد کے لیے شروع کی تھی، اپنی مرضی سے ختم کی ہے، تو پھر انہیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اس کو انفورس بھی کرا سکتا ہوں۔ سب سے بڑی سینسٹیوٹی ظاہر ایران کی اس وقت ہے کہ وہ لیبنان میں ہاسٹیلٹیز اور جو قتل و غارت ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اسرائیل نے بہت فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ ہماری اور آپ سب کی نظریں اور کیمروں کی نظریں ایران کی طرف تھیں۔ یہاں پہ تقریباً 3500 لوگ شہید کیے گئے ایران کے اندر، جہاں امریکہ اور اسرائیل مل کر بمباری کر رہے تھے۔ اکیلے اسرائیل نے لیبنان میں تقریباً 4000 شہادتیں کی اور تقریباً 1 ملین لوگ ڈسپلیس یا ہوملیس ہیں وہاں پر، کیونکہ اس نے ریفیوج لیا کہ اس وقت دنیا کا تمام کیمرے ادھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس نے کیپٹلائز اور جینوسائیڈ کیا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا فورسفلی یہ مینیفیسٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ایران کی سینسٹیوٹی، جیسے میں نے عرض کیا کہ لبنان کے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایگریمنٹ کلوزلی دیکھیں تو پہلا پیراگراف کے اندر 3 جگہ لبنان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایران کی سینسٹیوٹی یہ ہے
اور اس نے ایک نیو فاؤنڈ اپنا لیوریج دیا ہے اس میں جس کی وہ خالد صاحب اس میں ہمیں بطور مبصر یا ایک سالس کے طور پہ ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیچ میں خیر ان کے کچھ بیانات بھی آتے رہے، ان کی فطرت کا ان کے مزاج کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں ایڈمائر کرنا پڑے گا کہ وہ ایمبیشیسلی جو تھے وہ ایک معاہدے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے وہ پاکستان آنے کے لیے بھی تیار تھے، اور ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات شاید تاریخ کے کمزور ترین تعلقات اس وقت کہے جا سکتے ہیں۔ خود اسرائیل جو ہے وہ اس کے اندر جتنی مایوسی اور جتنی ناکامی اور جتنی تنقید پائی جا رہی ہے وہ ہمیں پہلے نظر نہیں آتی، اور خود ڈی جے وینس کا آپ دیکھ لیجئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کالز کو دیکھ لیجئے، تو ہمیں آپٹمسٹک رہنا چاہیے میرے خیال میں۔ نہیں ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیز فائر ہوا تھا تو اب تک ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ میں کوئی نیگیٹو نہیں ہوں، میں انالیسس کر رہا ہوں۔ اس کے اندر بہت بڑا دنیا کا شو سپوائلر تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج اگر یوکرین اور رشیا میں جنگ ہو رہی ہے 5 سال سے، تو دنیا نے کتنا اثر لیا اس کا؟ یہ 38 دنوں کی جنگ میں دنیا پہ کیا ہوا؟ دنیا ہل کے رہ گئی، اکانومی، آئل پرائسز، واٹر اینڈ سی پیسیجز تمام کے تمام ہاسٹیج بن گئے اس جنگ کی وجہ سے۔ تو پھر جب سیز فائر ہو گیا 38 دن کے بعد، تو اتنے مہینے یا اتنے ہفتے کیوں لگے؟ کیونکہ اسرائیل بمباری بند نہیں کر رہا تھا۔ تو میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ساری کامیابی ڈیپینڈنٹ ہے، میں آپٹیمزم کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن میرا فرض ہے کہ میں انالیسس کو کروں جس میں کوشچن بھی کرنا بنتا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سارے امیج کو، اس سارے ہوسٹیج کو داؤ پر لگا سکتا ہے۔ میں اس سینس میں عرض کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی ڈیورنگ سوئٹزرلینڈ سٹے ایرانی ڈیلیگیشن نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کس کی وجہ سے کیا تھا؟ کیونکہ اسرائیل سپوائل کرنا چاہتا تھا سارے ایگریمنٹ کو۔ تو اس وقت بہت زیادہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے انڈیا میں اور اسرائیل میں۔ پاکستان کی کامیابی، ہماری پولیٹیکل میڈیکل لیڈرشپ کی جو کامیابی ہے، ریلیونس ہوئی ہے، نیو فاؤنڈ ہمیں جو انفلوئنس ملا ہے دنیا میں، وہ بہت جگہ ہضم نہیں ہو رہا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے کہ عبداللہ حمید گل صاحب کی اور باقی مہمانوں کی طرف جاؤں، میں خالد صاحب ایک بڑی اہم بات یہاں پر کہ ہم جب دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم ان کو ایک فوجی کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک سپہ سالار کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو ایک پروفیشنل فوجی کے طور پہ وہ ہمیں میڈیا سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ہمیں پبلک میں تقریریں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ہمیں کوئی جو ہے کسی پروپیگنڈا مہم کو لے کر چلتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، وہ اپنے کام میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے 10 مئی کو ثابت بھی کیا کہ وہ ایک شاندار قسم کے سپہ سالار ہیں۔ لیکن خالد صاحب اس کے ساتھ ہی وہ اتنے زبردست سفارتکار بھی ہیں، اس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور کوئی تیر تکا بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس سفارتکاری میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے۔ یقیناً شہباز شریف، وزیراعظم شہباز شریف ایک لیڈر کے طور پہ اس میں موجود ہیں، لیکن فیلڈ مارشل کا جو رول ہے اور ایک سفارتکار، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ اور سفارتکاری تو ایک دوسرے کا بالکل الٹ ہے، متضاد ہیں، سفارتکاری بالکل اور چیز ہے، جنگ بالکل اور چیز ہے، دونوں چیزیں کر کے دکھائیں، یہ ایک حیران کر دینے والی چیز نہیں؟ دیکھیے یہ بہت چیلنجنگ تھا، اور چیلنجنگ بالکل اس لیے تھا، میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا، اس سے لنک کریں کہ یہ دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی تھی، اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، آپ ڈائیورجنس اتنی دیکھ رہے تھے۔ میں اسی سے لنک کرنا چاہوں گا کہ 5 سال سے یوکرین رشیا کی جنگ سے دنیا پریشان ہے، لیکن اس طرح پریشان نہیں ہے۔ 38 دنوں میں کیا ہوا؟ تو سٹیکس بہت ہائی تھے۔ ایک طرف ایک سپر پاور ہے بیکڈ بائی اسرائیل، دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جس کو لیوریج ملی ہوئی ہے، ایک نیو فاؤنڈ۔ ان کو کنورج کرنا، ان کی ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہ ہونے کے باوجود، جہاں سپر پاور نے وہ نہیں حاصل کیا جو وہ چاہتے تھے، پھر بھی نیگوسیشن میں سی ڈی ایف نے رول جو پلے کیا، پرائم منسٹر، ہمارے انٹیریئر فارن منسٹر، دونوں نے یہ جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ دنیا نے اب اکنالج کیا۔ مئی 2025 میں ہم صرف ریجنلی سٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ ہوئے تھے، اب ہم ایک گلوبل پلیئر ہیں، دنیا نے ہمیں صرف ایفرٹ کو نہیں مانا۔ اس کے اندر نجم صاحب آپ ایگری کریں گے، سنسیئرٹی آف پرپس بڑا ضروری ہے۔ آپ ڈپلومیسی ہر ایک کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے ان ٹریڈیشنل ڈپلومیٹک کنٹریز کو ریپلیس کیا ہے بنیادی طور پر۔ جب بھی دنیا میں امن کی بات ہوتی تھی، یونائٹڈ نیشن بات ہوتی تھی، دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز اس میں نظر نہیں آئی، او آئی سی نظر نہیں آئی، نیٹو نظر نہیں آیا، کوئی اور ریجنل الائنس نظر نہیں آیا، نظر آیا تو پاکستان اور پاکستان کے چند یہی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیڈرشپ نظر آئی۔ آپ تو خالد صاحب اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں، او آئی سی کی بات کر رہے ہیں،
یقینی طور پر نیٹو کی بات کریں. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیشہ سے ایک سمبل بنے رہے جنیوا اور وہ مذاکرات کا مرکز رہا ہمیشہ سے. قطر بڑا رول اہم پلے کرتا رہا. خود افغانستان میں دیکھیے, افغانستان کے معاہدے کے حوالے سے قطر کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی رہیں, لیکن اس مرتبہ پاکستان نے جو مشکل ترین ثالثی اور جنگ کے دوران کر کے دکھائی ہے وہ بڑی زبردست ہے. اور اس کا خود ایرانی ہمارے بھائی, ہمارے دوست کس طرح اعتراف کر رہے ہیں کہ کل عبداللہ حمید گل صاحب کل تشریف لا رہے ہیں, مسعود پزشکیان, اور خود ایرانی حکام کا کہنا ہے, میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ادارے تشکر کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی, یہاں پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے ملاقات ہوگی, اسپیکر قومی اسمبلی سے اہم ملاقاتیں ہوں گی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مسعود پزشکیان کے دورے کو اور اس سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے نجم صاحب مدعو کیا. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے مسعود پزشکیان صاحب کا پاکستان کا دورہ, یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے اور شاید ایرانی قوم کی آواز بھی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام باہر نکلی پاکستان کے پرچم لے کے, پاکستان کے تشکر کے نعرے لگاتے ہوئے. پھر اس سے پہلے 2025 میں اسمبلی کے اندر, ایرانی اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے. ایک قوم جو ہے وہ دوسرے کو ایکنالج کر رہی ہے, ایک قوم جو کہ جس کے ہمارے ہیرو اور ہمارے مفکر پاکستان جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, جو اقبال لاہوری کے نام سے ایران میں بھی جانے جاتے ہیں, اور ان کی شاعری کو اتنی پذیرائی وہاں حاصل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کوئی ایسا مجھے ایرانی لیڈرشپ, چاہے وہ صدر ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, ملٹری ہے, ان کا انٹیلیجنس کا ہے, ہر آدمی کو ازبر ہے اقبال لاہوری کا کلام. اور اس پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ وہ سجدہ صرف اللہ کو کیا, وہ 1000 سجدے سے انہوں نے اپنے آپ کو نجات دلوا لی. اب اس کے اندر جو آپ دیکھیں کہ کل کا دن کتنا اہم ہے کہ عموماً 1 محرم سے 10 محرم تک ایران کے اندر ایک بالکل آپ کو پتہ ہے وہ تعزیے نکالے جاتے ہیں, بہت ایک ان کی محفلیں سجتی ہیں اور عزاداری ہوتی ہے. تو پھر یہ 7 محرم کے دن ان کا پاکستان آنا, دس شوز کہ وہ پاکستان کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو امپورٹنس دیتا ہے. اور اس کی وجہ پاکستانی قوم, پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لیڈرشپ کا کردار ہے. مشکل وقت تھا, پاکستان امریکہ کے ساتھ بات کر رہا تھا, پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری کا ملک ایک 1st ورلڈ کنٹری کے سب سے دنیا کے طاقتور ترین ملک کے ساتھ بات کر رہا ہے, نیگوشیٹ کر رہا ہے. اس کے کہنے کے اوپر سیز فائر ہو رہا ہے, اس کے کہنے کے اوپر اسلام آباد ٹاکس ہوتی ہیں, اس کے کہنے پہ اسلام آباد ٹاکس 2 کا تسلسل جو ہے وہ ہم سوئٹزرلینڈ میں دیکھتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی, بہت ڈیفیکلٹ تھا. کل ایک بات بڑی اہم ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ ناگواری کا اظہار کیا گیا. صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا جس کو بہت ناگوار گزرا گیا, اور اس کے جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے واقعی اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ ناگواری اس سے پیدا ہوئی تھی, لیکن شکر الحمدللہ کہ پاکستان کی قیادت وہاں پر موجود تھی. وزیر اعظم شہباز شریف تھے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے, اور ہم نے دیکھ لیا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو خبریں آئیں اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا. اور وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس میں نہ صرف اگلے تکنیکی مذاکرات کی بات کی گئی بلکہ اس 60 روزہ روڈ میپ کی بات کی گئی. یعنی کہ وہ جو ایک بیچ میں مشکل پیدا ہوئی تھی پاکستان کی قیادت کی وہاں موجودگی کی وجہ سے, اس مشکل سے نکل گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اختتام اچھا ہو گیا تو سب اچھا ہو گیا. عبداللہ صاحب. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود, کوئی اس وقت ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے. میں خالد چشتی صاحب, ہم آپ ایک بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جس کی نشاندہی کر رہے تھے, اور اسرائیل کو ایز اے اسپائلر, میں بے شک آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ ایسی بات ہے. اس کے ساتھ ہی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہمیں کمزور ہوتے ہوئے نظر آئے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اب
یہودی لابی کی وہ گرفت سینٹ پر نہیں رہی جو ماضی میں سمجھی جاتی تھی. پھر ہم نے قطر کے وزیر اعظم سے اسرائیل کے وزیر اعظم کو معافی منگواتے ہوئے بھی دیکھا. پھر ایسی ٹیلی فون کالز بھی سامنے آئی کہ جے ڈی وینس جو تھے وہ ہمیں نظر آئے برستے ہوئے ہمیں سنائی دیے. پھر یہ ایسی ٹیلی فون کالز رپورٹ ہوئیں جن میں باقاعدہ طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، جن کے بارے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کل کا ٹویٹ تھا وہ بڑا، ابھی عبداللہ صاحب جس طرح بات کر رہے تھے، وہ اس نے، آپ نے بھی کہا کہ اس نے رکاوٹ پیدا کی، مایوسی پیدا کی، لیکن انہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ نتن یاہو کے لیے لفظ وہ گالیاں ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے استعمال کی. تو یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں، اور اس سے پہلے بھی غزہ سے جو اس کا نکلنا، اس کی ناکامی، گریٹر اسرائیل کا خواب میرا خیال ہے چکنا چور ہو گیا. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تاریخ کے کمزور ترین مقام پہ ہیں؟ جی بالکل نجم صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ اسرائیل نے 78 سالوں میں بہت ایکسپلوئٹ کیا ہے. جے ڈی وینس نے یہی کہا تھا کہ جو ابھی ڈیفنس کیا 2/3 آپ کا ایمونیشن اور ایکوپمنٹ امریکن نے فنڈ بھی کیا تھا، امریکن نے تیار بھی کر کے آپ کو سپلائی کیا تھا جو آپ نے دفاع کیا اپنا. تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں رکی، آپ کے ویورز کو میں صرف شیئر کرتا چلوں کہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، جس طریقے سے بھی آیا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، 78 سالوں میں امریکہ نے ملٹری ایڈ کے طور پر تقریباً $265 بلین کی ملٹری ایڈ دی ہے اسرائیل کو. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ ایجپٹ ہے، وہ 50 بلین. آپ ذرا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ 260 بلین کا مطلب ایکسپلوٹیشن کی اس نے، ایک انسیکیورٹی پیدا کی، اور تمام کی تمام ملٹری مائٹ جو ہے وہ انہی عرب ملکوں کے خلاف استعمال کرتا آیا. اور اس کے بعد اس نے ہر صدر کو، اور میں تو نہیں کہہ رہا، ٹوری بلکن جو پچھلے فارن منسٹر تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے، پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ اتنی دفعہ کوشش کی اسرائیل نے پریزیڈنٹ اوباما کو کنونس کرنے کے لیے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، اور وہ انہوں نے نہیں کیا. اور ہر صدر کو پچھلے 30-40 سالوں میں نتن یاہو نے کوشش کی تھی کہ وہ حملہ کریں. اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے کنونس کر لیا کہ اپنے وہ وینزویلا پلس ہوگا، آپ تاریخ میں اپنا نام لکھ جائیں گے. وہ نہیں ہو سکا. تو یہ اسرائیلی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب امریکن امیج اپنا خراب ہونا شروع ہوا تو ایک ریالٹی نے جنم لیا، جس کا مطلب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ریلائز ہوا کہ ایک طرف ایکسپلوٹیشن کر رہے، مس لیڈ کر رہے، اور پھر ان کی باتوں کو عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. ایلیمنٹ آف ہیلپلیسنس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھ لی کہ جب ان کی بات کو رد کرتے ہوئے وہ لیبنان پر کنٹینیوسلی اس نے حملے کیے، آخری وقت تک آپ نے دیکھا مذاکرات سسپینڈ ہو جاتے تھے، اور سب سے بڑی وجہ یہی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تمام ممالک کے میڈیا ایران پر فوکس کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو ایران کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں اتنے جنگ میں، جب ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل حملے کر رہا ہے تو 3500 شہادتیں ہوئی ہیں اپروکسیمیٹلی. دوسری طرف ایران کے خلاف جب اپوزٹ دیکھیں تو حزب اللہ پر جو حملے کیے ہیں اسرائیل نے اس سے کم دور میں، اور اکیلے اسرائیل نے کیے ہیں، وہاں 4000 شہادتیں ہوئی ہیں، اور 1 ملین لوگ ہوم لیس یا ڈسپلیسڈ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگین اسرائیل نے ایکسپلوئٹ کیا ہے اس سچویشن کو کہ دنیا کے کیمرے، آپ اور میرے جیسے تجزیہ نگار، ہم باتیں کر رہے ہیں ایران کی، لیکن اس دوران اس نے جینوسائیڈ بھی کیا، کلنگ بھی کی، ڈسٹرکشن بھی کی، اور سب سے بڑے ڈیفائی بھی کیا پوری دنیا کے جو نارمز ہیں. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا امریکہ نے ریلائز کیا. آئی ایگری ود یو کہ اس وقت ایک ڈائیورجنس آئی ہوئی ہے نظر ہمیں، لیکن اللہ کرے کہ اس تمام لیڈرز کی جتنے قائدین اکٹھے ہوئے تھے ان کو اپ ہولڈ کریں اور اسرائیل کو کارنر کریں کہ وہ ایک آئسولیٹڈ ملک ہو فردر، کہ وہی ایک ہے جو دنیا کے کسی قانون کی رسپیکٹ نہیں کرتا. اور آئی تھنک یہ آئیڈیل اپورچونٹی ہے پوری دنیا کے لیے اس وقت. ویسے بھی خالد صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی، اور یقینی طور پر پچھلے کم و بیش 3 برسوں میں، 3 برسوں میں اسرائیل نے جتنی عدم مقبولیت کمائی ہے، مجھے یہ تسلیم کرنے میں آر نہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ لوگوں کو، خاص طور پہ مغرب میں لوگوں کو گمراہ کر کے اور اپنی مظلومیت کا پروپیگنڈا کر کے اور حزب اللہ کو حوالے سے جھوٹ بول کے کہ وہ کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے، یہ سب کچھ کر کے وہ ہمدردیاں لیتا تھا. لیکن جو کچھ اس نے غزہ میں 2 برس میں کیا، اور جس طرح وہاں پر 72,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، ہر 1 گھنٹے میں ایک بچے کو شہید کیا جاتا رہا، ایکسپوز ہو کے رہ گیا. سر میں سمجھتا ہوں کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اگر صدارتی جتنے امیدوار بھی تھے یا صدر بھی تھے ماضی کے، کم ترین مقبولیت پر ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اجتماعی ضمیر نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ یہ جو کچھ کرتے رہے. عبداللہ صاحب، زوال جو ہے شروع ہو چکا، اور اس کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان
ترکیہ، مصر اور سعودی عرب، اس کے ساتھ ساتھ ہم قطر کو اور آذربائیجان کو اور اس طرح اور بھی سٹیٹس کو شامل کر سکتے ہیں، ایک غیر اعلانیہ سا اتحاد مسلمانوں کا بن کے سامنے آ گیا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ اتحاد تو کسی اور نے نہیں بنوایا، یہ حالات اور واقعات نے اور خود امریکہ اور اسرائیل نے بنوایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ملک کی مت ہوتی ہے وہ بریک ہو گئی، جو ایک امیج ہے وہ ٹارنش ہوا، اور ایک سپر پاور کا سٹیٹس انہوں نے کھویا اپنے ہی دور حکومت میں، کیونکہ اب چائنا کو وہ خود سپر پاور ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر ہیں جو واحد سپر پاور کے بھی صدر تھے، اور اب جو شیئرنگ پاور کے ساتھ وہ اب بھی صدر ہیں۔ ہاویور کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، یعنی کہ جو یورپ، جس کو آپ نے ابھی معصومیت کی بات کی، اسرائیل نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا، وہ آج جو ہے وہ یورپ کے اندر فلسطین کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس یورپ کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسوسیٹ ممبر سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اس یورپ کے اندر اسپین اور اٹلی ان سے دور ہو گئے ہیں، اسپین نے اپنا سفیر تک بلوا لیا ہے، اور وہاں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اسلحہ نہ دیا جائے۔ یہ باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ اور پھر 24 ممبر کانگریس کے امریکہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ مت دیا جائے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جوئش لابی کی سپورٹ کہیں نظر آئی تو اس کو الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا۔ یہ امریکہ میں بات ہو رہی ہے۔ وہ سی این این جو کبھی ان کی تعریف کرتے تھکتا نہیں تھا، آج وہ سی این این ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، امریکن پالیسی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور اس کا اظہار خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر چکے ہیں۔ ہم نے پاکستان نے ماضی میں بھی کردار ادا کیا تھا 80s کے اندر، جب سوویت یونین اور افغانستان کے اندر ایک پیسفل انخلا ہوا تھا تو وہ پاکستان ہی کی بدولت ہوا تھا۔ جنیوا ایکارڈ ایک آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال بنی، آپ دیکھیے کہ یہاں کیسے لیکن یہ ایک مختلف کرائسس ہے۔ جنیوا دیکھیں، سوویت یونین کے وڈرال سے یا ان کے وہاں افغانستان میں رہنے سے دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن آج فن لینڈ میں بیٹھا ہوا، آئس لینڈ میں بیٹھا ہوا بندہ، آسٹریلیا میں، کہیں اور مینڈناؤ میں، جدھر مرضی آپ دنیا کا نام لیں، وہاں جو بیٹھا ہوا آدمی تھا وہ انفلیشن اس کو ہٹ کر رہی تھی، فیول پرائسز ہٹ کر رہی تھیں، اور اس کو جب پتہ چلا یہ عبداللہ صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے، میں اس پر مزید آپ سے ضرور بات کروں گا کہ یہ جو ایک پاکستان نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، بنیادی طور پر اس نے آدھی سے زیادہ، یا آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا پر ہی ایک احسان کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ جنگ چاہنے والے اور بدانے والے اور ایران کی تباہی چاہنے والے خاکم بدہن، یہ اس اسرائیل کی ناکامی ہے۔ یہ پاکستان، جب ہم معاہدے کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل رہی ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے منجمد اثاثے بحال ہو رہے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایران کی ناکہ بندی ختم ہو رہی ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی تیل کی فروخت کو اجازت مل رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری اسرائیل کی ناکامیاں ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان کی مدد کے ساتھ یہ کامیابی ملی ہے۔ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اسرائیل کی ناکامی ہے۔ نائلہ چوہان صاحبہ جو کہ سابق سفیر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نائلہ صاحب، آپ کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو سچویشن ہے؟ کیا یہ واقعی اسرائیل کی ناکامی ہے اور پاکستان کی کامیابی ہے، جو امن چاہتا تھا، جو ایران کی بھلائی اور ترقی چاہتا تھا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ اسرائیل کی ناکامی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنا ایک بہت مت بنایا ہوا تھا، بہت اسٹرانگ ہے، وہ بہت قابل ہے، ان کی فوج جو ہے وہ انوینسیبل ہے، ان کا ڈوم آف ڈیفنس امپینیٹریبل ہے، اور وہ اس مت کے اوپر آگے جتنے بھی تباہ کاری کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ میں بھی، فلسطین میں بھی کتنے عرصے سے تباہی ہو رہی تھی، سب خاموش تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ خاموشی ٹوٹی جب ایران نے ان پہ حملہ کیا، اور ان کا مت جو ہے وہ توڑا۔ ایران حملہ آور تو نہیں تھا، اپنے ڈیفنس میں تھا، کیونکہ اس کے اوپر یہ ایک جنگ امپوز کی گئی تھی، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ آج تک کبھی ہوا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اب
اسرائیل جس نے کہ ایران کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی تھی، 27 فروری کو امریکہ کو بیچ میں ملوث کر دیا، ان کو پھنسا دیا. اب اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل ایشو بن چکا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. اب جو ہے دنیا نے اسرائیل کو دیکھا کہ نہ تو ان کی اتنی انوینسیبل آرمی ہے، نہ ان کی امپینیٹریبل ڈوم آف ڈیفینس ہے، نہ ان کی اتنی لائٹ فائٹ قسم کی جس طرح انہوں نے اپنا مت بنایا ہوتا کہ دنیا کے سارے ذہین لوگ، سارے جو ہیں وہ نوبل پرائز ونرز اسرائیلی ہی ہیں، جوز ہی ہیں. وہ مت اب ٹوٹ گیا ہے. ان کے ہاں نالائق بھی بہت ہے، ظالم بھی بہت ہیں، اور جو ان کی سیاست اندرونی بھی اور بیرونی بھی، انہوں نے اپنا خود جتنی مطلب پچھلے 70 سالوں کی محنت تھی وہ ان 2 سالوں میں گنوائی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ. اسرائیل نے بہت کچھ کھویا ہے، بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک میں عبداللہ صاحب جو آپ سے بات کر رہا تھا، ایک تو پاکستان نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ پوری دنیا کے لوگوں کو پہنچے گا. معاشی طور پر تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے، مہنگائی کم ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی بہت زیادہ امید ہے کہ مسعود پزشکیان تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے سستی گیس مل سکتی ہے، سستا تیل مزید جو ہے مل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی منظر نامے پہ ایک اور غیر اعلانیہ اتحاد ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے. یہ جب چاہتے ہیں اور پلان کرتے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی چیزیں منوا لیتے ہیں، منطق کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، محنت کے ساتھ. یہ منظرنامہ کیسا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترکیہ، پاکستان اور اسی طریقے سے مصر، یہ تینوں عالم اسلام کی بڑی ملٹری پاورز بھی ہیں. ترکیہ اور پاکستان تو ہم بڑی ڈیفنس پروڈکشن بھی کرتے ہیں، اور ترکیہ کے مصنوعات پوری دنیا میں مشہور ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کا، اور اب دیکھیں نیوکلیئر ڈیل پہ تو بات ہوئی ہے نا کہ چلیں نیوکلیئر نہیں بنائیں گے، لیکن انہوں نے تو بغیر نیوکلیئر کیے ہی ایران نے تباہی کی نکال کے رکھ دی ہے. 2 سپر پاوروں، 2 نیوکلیئر پاورز کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور جیسے ابھی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ مت بریک کر دی. اس لیے اب جو پاکستان کے ساتھ اب پوری ایئر فورس بنانی ہے ایران کو. امریکن جہاز تو وہ خرید نہیں سکتے، گو کہ امریکہ تو یہ چاہے گا کہ ہمارے جہاز خرید لیں، لیکن وہ امریکن ایئر فورس کے جہازوں کو نہیں دیں گے. یا تو وہ چائنا کے کریں گے یا پاکستان کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ JF-17 اور اسی طریقے سے دیگر ہمارے جو ٹرینرز ہیں ان کو لے سکتے ہیں، کیونکہ ایئر فورس تو ان کو پوری بلڈ کرنی ہے. اور اس ایئر فورس کے لیے پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ وار ٹیسٹڈ بھی ہے اور سستی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ سٹرنگز اٹیچڈ نہیں ہیں کہ جی یہ آپ اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نہیں، وغیرہ وغیرہ. میسائل ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران آپس میں بارٹر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ڈالر کے بدلے میں ڈالر کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہوگا پاکستان روپی اور ایرانی جو کرنسی ہے اس کے درمیان. دوسری بات، تیل کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان کا تقریباً 90% ڈالر اس ٹائم پہ ہمیں جو آئل خریدتے ہیں اس کے اندر چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ اور جو اس کی قیمت ہے وہ اس میں کوئی کمی کا واقعہ نہیں ہوتی. لیکن جب پاکستان شروع کر دے گا بارٹر ٹریڈ، مال کے بدلے میں مال، تو آپ کو ڈالر بہت ہی 100 روپیہ سستا، میں نے اس کے اوپر ایک بڑی کیلکولیشن کی ہوئی ہے، 100 روپیہ سستا ہو جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک دم جو پاکستان کے اوپر بیرونی قرضے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک رائز اینڈ فال آف دا پاورز ہوتا ہے. جب ایک طاقت کوئی غلطیاں کرتی ہے، مسٹیکس کرتی ہے، تو اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو وہ ہر سطح کے اندر ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجک ہوتا ہے، وہ ملٹریلی ہوتا ہے، وہ ڈپلومیٹک ہوتا ہے، اور فائنینشل ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا، نیکسٹ سٹیپ جو آئے گا
وہ یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر رفٹس کریٹ ہوں گی، اور جب لوگ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے، اور خاص طور پہ جو جوئش لابی ہے اس کو آڑے ہاتھوں لینا. دیکھیے پہلے کبھی کوئی بول نہیں سکتا تھا وہاں، جی آج وہاں دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے، اور پاکستان کی ڈپلومیسی نے آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ایک تیسرا فریق جو بنیادی فریق تھا. ایران اور اسرائیل جنگ تھی، امریکہ اس میں کودا، اور پاکستان نے اسرائیل کو اس تمام ڈپلومیٹک پروسیس سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر رکھ دیا، اسلام آباد پروسیس میں بھی اور سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی. میں یہی سوال جو ابھی میں نائلہ چوہان صاحبہ سے کہہ رہا تھا، عبداللہ صاحب، یہ میں خالد چشتی صاحب کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک اسرائیل کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ غیر اعلان شدہ جنگ تھی. دونوں آپس میں لڑ نہیں رہے تھے، لیکن اسرائیل جو تھا جنگ چاہتا تھا، تباہی چاہتا تھا، ایران کے اوپر حملے چاہتا تھا، وہ غزہ کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتا تھا، وہ گریٹر اسرائیل چاہتا تھا. اور پاکستان کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا تھا، ایران پر پابندیاں ختم کروانا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ امن آئے، ترقی آئے، خوشحالی آئے، آپس میں معاہدہ ہو جائے. تو ہم جیت گئے، اسرائیل ہار گیا. خالد صاحب. جی نجم صاحب، پہلے سوال کے جواب میں نے یہی عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ ڈائیورجنٹ جو کریٹ کی جاتی رہی ہے اس ایگریمنٹ کی طرف، ایون سیز فائر ہونے سے بھی پہلے تک جب وہ جنگ چل رہی تھی، آپ نے دیکھا سب سے زیادہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ اسرائیل نے کیا. اور جب سیز فائر ہو بھی گیا اور جب مذاکرات چل رہے تھے، ایون اسلام آباد ٹاکس بھی ہوئے تھے، وہاں بھی بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا اس ایگری کرتا ہے کہ جو شو سپوائلر وہ سب سے زیادہ اسرائیلی تھا اس کے اندر. اور ظاہر ہے انڈیا کے اور ایلیمنٹ ہے، لیکن اس وقت تک میں زیادہ فوکس اور ویلیو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اسرائیل کا بہت بڑا رول رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی ہم پیس کے قریب لے کر آتے تھے دونوں ملکوں کو، اتنے چیلنجز رہے تھرو آؤٹ، کنورجنس رہی، ہماری ٹاپ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے انتھک ڈے اینڈ نائٹ کوششیں کی، لیکن اچانک کچھ ایسا بات ہو جاتی تھی اور وہ ہوتی صرف اسرائیل کی طرف سے تھی. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت زیادہ ان میں مایوسی ہوگی، کہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ کریڈٹ ہی ہماری لیڈرشپ کو اس چیز کا جاتا ہے کہ اتنی ڈائیورجنٹ قسم کے جو سٹیکس تھے دونوں ملکوں کے، ایگو تھی، پرائیڈ تھا، نیو فاؤنڈ ریالٹیز تھیں، ان کو ایک میلو ڈاؤن کرنا، ریئلزم کی طرف لانا. دیکھیے یہ سٹینڈ الون دو افریقہ کے ملک نہیں لڑ رہے تھے، ان کی دونوں کی ایک لیگسی ہے، ایک سپر پاور ہے، ایران کی اپنی ایک تہذیب ہے جس کو ختم کرنے کی تھریٹس ہو رہی تھی. تو آئی تھنک ان کو کنورج کر کے لانا. اور جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے تھرو آؤٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ کئی دفعہ ٹویٹ اور ٹروتھ پہ سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات ڈال دیتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھی پاکستان کی جو لیڈرشپ کی جو کنٹریبیوشن تھی اس کو نہ سسپیشن سے دیکھا، نہ اس کو ڈسکریڈٹ کیا، بلکہ تھرو آؤٹ وہ اپریشیٹ ہی کرتے رہے. ایک نمبر 1. اور یہ دونوں ملکوں کا تھا، یہ صرف امریکن پریزیڈنٹ کا ہمیں سرٹیفکیشن نہیں چاہیے تھی. مذاکرات کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک ایرانی لیڈرشپ کا بھی اسی طرح ٹرسٹ اور کانفیڈنس اور اعتماد ہم انجوائے نہ کرتے. تو یہ بہت تھن اور چیلنجنگ لائن تھی، اس کو جسٹیفائی کرنا بہت بڑی بات ہے، میں اس سینس میں کہنا چاہوں گا. اور یہ بالکل اس کی ہماری کامیابی کا آٹومیٹیکلی مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کی ناکامی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس میں میں آخر میں کنکلوژن کے لیے پھر ایک عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. عبداللہ صاحب، اس میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ ہم بارٹر ٹریڈ کی طرف جائیں گے، ڈالر کے ہمارے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہوگی. جب ڈالر پہ اس کی مانگ کم ہوگی تو یقینی طور پہ قیمت بھی کم ہوگی، ہم زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے، ایزی ہو جائیں گے. اور آپ کو اس وقت جو ہے کیا نظر آ رہا ہے جب ہم پاکستان کو، چین کو، ایران کو ایک پٹی میں دیکھتے ہیں اور اس پورے علاقے کو دیکھتے ہیں، کیا چینجز نظر آ رہی ہیں؟ صاحب، رائز آف دا ایسٹ جو ہے وہ اٹ از ریٹن آن دا وال. دنیا اب ویسٹ کی طرف نہیں بلکہ ایسٹ کی طرف دیکھے گی، جہاں معدنیات ہیں، جہاں ذخائر ہیں، جہاں مین پاور ہے، ٹرینڈ مین پاور ہے، اور جہاں کنیکٹیوٹی ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، سی پیک ہے، چائنا جیسا پیداوار والا ملک ہے، اور پاکستان جیسا ریزیلینس رکھنے والا ملک موجود ہے. ایران کے تیل کے اور گیس کے ذخائر کے سنگم پر پاکستان، دنیا کے سینٹرل ایشیا کے ذخائر بالکل. عبداللہ حمید گل صاحب، ہم کل صرف مسعود پزشکیان کو ہی ویلکم نہیں کر رہے، ہم ایک نئے دور، ایک نئے عہد کو ویلکم کر رہے ہیں، اور جس کو لانے میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ہمت دی، طاقت دی. میں تمام جو معزز مہمان ہیں، نائلہ صاحب ہمارے ساتھ تھی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عبداللہ حمید گل صاحب کا کرتا ہوں، خالد چشتی صاحب کا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
नाज़रीन, मैं आपको आज़ाद कश्मीर ले जाना चाह रहा हूँ। उसके हवाले से भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ये जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है इसकी जो है नफ़ी की जा सके, झूठ को ख़त्म किया जा सके, सच को सामने लाया जा सके। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब हम एक्शन कमेटी के हवाले से बात करते हैं तो बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि जनाब इस एक्शन कमेटी को कश्मीर के अवाम की हमायत हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि आप मुजफ्फराबाद चले जाएँ, आप मीरपुर चले जाएँ, आप कोटली चले जाएँ, आप भिंबर चले जाएँ, आप मुख्तलिफ जगहों पे चले जाएँ, आपको कहीं पर कोई हड़ताल नज़र नहीं आती, आपको कोई एहतजाज नज़र नहीं आता। एक महदूद सी जगह पर, एक जगह पर अगर आप तमाम अपने हामियों को इकट्ठा करके कुछ शरपसंदी करें, धमकियां दें, और उस हवाले से खुद मैं शौकत नवाज मीर की वो ताज़ा तरीन ऑडियो कॉल जो लीक हुई है, और मैं खुद रावला कोर्ट के लोगों से कहना चाहूँगा कि वो जिस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो एक लम्हाए फ़िक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद हमें जो है 99% तक अवाम जो है इस पूरी तहरीक से लाताल्लुक़ ही नज़र नहीं आते, बल्कि अब तो वो वक्त आ गया है कि लोग इनके असल चेहरे पहचानने लगे हैं। इनके बारे में पता चल गया है कि ये लोग हैं कौन, ये किस साजिश पर अमल पैरा है। बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है, मैं यहाँ पर आपको दर्जनों ऐसी वीडियोस और ऐसे बयानात दिखा सकता हूँ जो इनके चेहरे से नकाब उल्ट रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं राजा अमजद अली खान की तरफ, जो कि कोर कमेटी के रहनुमा हैं। राय साहब ने जो वीडियो जारी की और कोर कमेटी की जो रहनुमाई छोड़ी, क्यों छोड़ी, खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं एडवोकेट राजा अमजद अली खान, रहनुमा और मेंबर कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख मोड़ कर इसे पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सादा लोग नौजवानों को जेलों में पहुँचाया गया और खुद पसे पर्दा डील की गई। मेरी नौजवानों से अपील है कि खुदारा अपने मुस्तकबिल को ऐसी सरगर्मियों की प्रेरित न चलाएं और हमारे बुनियादी मसाइल आटा, बिजली, रोजगार, उनका तामीरी सियासत है। मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मेरा आज के बाद कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसी पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज़, किसी कौम परस्त, किसी इलाके की तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। लाताल्लुकी का ऐलान क्यों? क्योंकि अलहदगी की बात जब करेंगे, आप खुद मुख्तारी की बात करेंगे, पाकिस्तान की कुर्बानियों, पाकिस्तान की मोहब्बतों से इनकार करेंगे, तो फिर सब लोगों की आंखें खुलेंगी कि आप खेल किसका खेल रहे हैं। जब APHCR पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आपको इंतशार पसंद कहेगी, आपको कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाने वाला कहेगी, तो फिर अंजुम जमान अवान जो कि मेंबर कोर कमेटी हैं, उन जैसी बातें, उन जैसे ख्यालात और उन जैसी सोच तो सामने आएगी। सुनिए वो क्या कहते हैं। कोर मेंबर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हैसियत से मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपको जिन अलहदगी और मुख्तारी के नारों पर उठाया जा रहा है, इनके पीछे कुछ अनासर की पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के हाथों ये रखवाली और पस पर्दा डील थे। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख बदल कर आपको जो कानूनी शिकनी पर मजबूर किया गया, इसका नुकसान सिर्फ आपके मुस्तकबिल को पहुंचा है। मैं कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तबाहकुन सियासत से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ कि किसी ऐसे गिरोह का ऐसा न बने जो अपने अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा रखे। किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा ना बने जो पाकिस्तान मुखालिफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता हो, क्योंकि आपको पता है कि भारत से में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और जो कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेगा उसको देख लेना चाहिए कि आज मारंग पलोच जो है उसके साथ क्या हुआ, सिबगतुल्लाह के साथ क्या हुआ, वो जिन्होंने सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए। तो मोहतात रहें। मैं नौजवानों से ख़ास तौर पे कहूँगा कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान आपके लिए एक माँ की तरह है, एक छत्र छाया है, एक छतरी है। आप इसके ख़िलाफ़ बातें सुनेंगे, प्रोपेगेंडे का शिकार होंगे तो यकीनी तौर पर अपना ही नुकसान करेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कश्मीरी भाई का नुकसान हो। और वहाँ पर जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, मैं उन बातों को इस वक्त दोहराना नहीं चाहता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो आंखें खोल देती, और बहुत सारे कश्मीरियों की आंखें खुल भी गई हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। ये बातें आपने सुन ली, मज़ीद भी आपको सुनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।